یہ شخص لیبیا کا صدر تھا۔ اس کا نام معمر محمد ابو منیار القذافی تھا۔ اگر آج یہ شخص زندہ ہوتا تو شاید مسلمانوں کی پہچان ہی کچھ اور ہوتی۔ اس نے 1969 سے لے کر 2011 تک لیبیا میں حکومت کی اور 20 اکتوبر 2011 میں اسے امریکہ نے 5th جنریشن وار کا ہتھیار استعمال کر کے مروا دیا۔ لیکن کیوں مروایا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو ان قوانین کے بارے میں بتائیں گے جو معمر قذافی نے اپنی حکومت میں قائم کیے تھے۔ لیبیا میں بجلی مفت تھی۔ پورے لیبیا میں کہیں بجلی کا بل نہیں بھیجا جاتا تھا۔ سود پر قرض نہیں دیا جاتا تھا۔ تمام بینک ریاست کی ملکیت تھے اور 0% سود پر شہریوں کو قرض کی سہولت دیتے تھے۔ اپنا گھر لیبیا میں انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا اور اس کے لیے حکومت شہریوں کو مکمل مالی مدد فراہم کرتی تھی۔ تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنا نیا گھر بنانے کی مد میں حکومت $50,000 مفت فراہم کرتی۔ پڑھائی اور علاج کی سہولتیں لیبیا کے تمام شہریوں کو بنا پیسوں کے حاصل تھیں۔ قذافی سے پہلے 25% لوگ پڑھے لکھے تھے جبکہ آج 83% لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ کسانوں کو زرعی آلات، بیج اور زرعی زمین مفت میں فراہم کی جاتی۔ اگر کسی باشندے کو لیبیا میں علاج، معالجے یا تعلیم کی صحیح سہولت میسر نہیں تو حکومت بنا کسی خرچے کے بیرون ملک بھجواتی تھی۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص اپنی گاڑی خریدنا چاہتا تو حکومت 50% سبسڈی فراہم کرتی تھی۔ پیٹرول کی قیمت $0.14 فی لیٹر تھی۔ لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا اور لیبیا کے اثاثوں کی کل مالیت تقریباً $150 ارب سے زائد تھی، جن پر اب مغربی ممالک کا قبضہ ہے۔ اگر کوئی باشندہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پاتا تو حکومت اسے اس کی تعلیمی استعداد کے مطابق مفت تنخواہ ادا کرتی تھی تا وقت کہ اس باشندے کی ملازمت لگ جائے۔ ملک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تمام لیبیائی باشندوں کے بینک اکاؤنٹوں میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ ماں کو ہر بچے کی پیدائش پر حکومت کی طرف سے $5,000 مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ قذافی نے ملک کی صحرائی آبادی کے پیش نظر دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا تاکہ پورے ملک میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ ان مظالم علاوہ امریکہ اور برطانیہ کی نظر میں قذافی کے کچھ اور بھی گناہ تھے۔ قذافی نے بادشاہت کے دوران لیبیا پر راج کرنے والے دولت مند، تعلیم یافتہ، قدامت پسند طبقے کو ختم کر کے لیبیا میں سوشلزم لانا اپنا مشن بنایا تھا۔ اس نے لیبیا میں تیل پیداوار میں اضافہ کیا اور قانونی نظام میں اسلام کا مذہبی قانون متعارف کرایا۔ انہوں نے عوام کی قبائلی وابستگیوں کو دبانے کے لیے کام کیا تاکہ ایک قوم کی متحدہ شناخت پیدا ہو سکے۔ لیبیا کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد قذافی امریکہ کی اسرائیل حمایت پر تنقید کرنے لگے۔ اس کے باوجود امریکہ اور برطانیہ نے قذافی سے سفارتکاری بڑھا دی، لیکن قذافی نے ان کی حمایت سے انکار کر دیا اور اس کی بجائے امریکہ اور برطانیہ دونوں کو سامراجی اور کسی حد تک فرانس اور سوویت یونین سمجھا۔ قومی خود مختاری کو ظاہر کرنے اور لیبیا کو غیر ملکی استعماری اثرات سے پاک رکھنے کا عزم کرتے ہوئے قذافی نے مطالبہ کیا کہ امریکہ اور برطانیہ اپنے فوجی اڈوں کو لیبیا سے ختم کرے۔ اس نے لیبیا میں مقیم 10,000 اطالویوں اور یہودیوں کی ایک چھوٹی تعداد کو بھی بے دخل کر دیا۔ 1973 میں جب اسرائیل نے ایک لیبیا کے ہوائی جہاز کو مار گرایا تھا جو مصر سے اسرائیلی فضائی حدود سے بھٹک گیا تھا، قذافی کو مصر لیبیا کے مشرقی پڑوسی سے پہلے اس واقعے کو بدلہ لینے اور پھر چارٹرڈ بحری جہاز کو ڈبا کر جوابی کارروائی سے انکار پر ناراضگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ 1981 میں امریکی صدر رونالڈ ریگن نے قذافی کو مشرقی وسطی کا پاگل کتا قرار دے دیا۔ جواب میں قذافی نے ماسکو کا دورہ کر کے اور وارسا معاہدہ میں شامل ہونے کی دھمکی دے کر ریگن کی مخالفت کر دی۔ ریگن نے واشنگٹن میں لیبیا کا سفارت خانہ بند کر دیا، لیبیا کے تیل پر پابندی عائد کر دی اور امریکی کمپنیوں کو لیبیا میں کاروبار کرنے سے منع کر دیا۔ امریکی اور لیبیا کی فوجوں میں متعدد چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں اور اس کے بعد ریگن نے امریکی فوج کو بحیرہ روم کے ساحل پر لیبیا کے ساحل سے دور خلیج یا صدرہ میں مشقیں کرنے کا حکم دیا۔ آخرکار 15 اپریل 1986 کو
امریکی فوج نے لیبیا پر کئی فضائی حملے کیے، فوجی تنصیبات پر بمباری کی، 100 کے قریب لیبین ہلاک اور قذافی کے گھر کو نشانہ بنایا گیا، جس سے اس کے 2 بیٹے زخمی ہو گئے۔ امریکہ کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی، لیکن ریگن کو امریکہ میں ہی سراہا گیا۔ ادھر اس واقعے کی وجہ سے عرب اقوام قذافی سے ہمدردی کا باعث بنی۔ 1988 میں اسکاٹ لینڈ میں لاکر بی کے اوپر پینم فلائٹ 103 کو اڑا دیا گیا، جس میں 259 مسافر ہلاک ہو گئے۔ برطانوی تفتیش کاررواؤں نے 2 لیبیائی باشندوں کو مشتبہ افراد کے طور پر شناخت کیا اور مطالبہ کیا کہ لیبیا ان کو برطانیہ کے حوالے کر دے۔ قذافی نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ نے لیبیا کے خلاف معاشی پابندیاں عائد کر دیں، جس سے لیبیا کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ افریقی ریاستوں کی متعدد ریاستوں نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کی مخالفت کی، جو بالآخر 1998 میں اس وقت ختم کر دی گئیں جب قذافی نے جنوبی افریقہ کے صدر نیلسن منڈیلا کو ہالینڈ میں بم دھماکے کے ملزمان کی حوالگی کی نگرانی کی اجازت دینے پر اتفاق کیا۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں قذافی نرم پڑتے نظر آئے۔ افریقہ کی اقوام کو متحد کرنے میں ان کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ قذافی افریقی یونین کے لیے چیمپئن بن گئے اور انہوں نے افریقی براعظم کے لیے ایک ہی کرنسی، ایک ہی فوج اور ایک ہی پاسپورٹ کی تجویز پیش کی۔ لیبیا نے دونوں ممالک کے مابین تعلقات معمول پر لانے کے لیے بھی برطانویوں کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا اور بعد میں عراق جنگ سے متاثر ہو کر انہوں نے لیبیا کے کیمیائی اور جوہری ہتھیاروں کے پروگراموں کو منسوخ کر دیا تھا۔ اس سے امریکہ لیبیا کو دہشت گردی سے متعلق ریاستی سرپرستوں کی فہرست سے نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ افریقہ اور لاطینی امریکہ میں سامراجیوں کو دراندازی سے روکنے کے عزم میں وینزویلا کے صدر ہیوگو شاویز کے ساتھ شامل ہونا، نیٹو کا مقابلہ کرنے کے لیے جنوبی بحیرہ اوقیانوس کے معاہدے کی تنظیم کے قیام کی تجویز۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے پہلی بار خطاب کرتے ہوئے 2009 میں مغربی جارحیت کی مذمت کے لیے اپنی تقریر کا استعمال۔ ناظرین، یہ سب معمر قذافی کے مظالم کی تفصیل تھی، لیکن اس کے 3 بہت بڑے گناہ جو اس کی شہادت کا سبب بنے وہ یہ تھے: پہلا یہ کہ پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے لیے $100 ملین کی رقم اس وقت فراہم کی جب پاکستان پر ہر طرح کی پابندیاں تھیں۔ اسی رقم سے پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا۔ دوسرا، اس نے ہمیشہ مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے ایک بلاک بنانے کی کوشش کی، کبھی افریقی ممالک کا بلاک، کبھی عرب ممالک کا، لیکن ہمارے مسلمان ممالک نے قذافی کی بات کبھی نہیں مانی اور آپس میں ہی لڑنے مرنے پر متفق رہے۔ تیسری چیز میں تو اس نے حد ہی کر دی جب اس نے سونے اور چاندی کے سکوں میں لین دین کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ پیپر کرنسی جعلی کرنسی ہے۔ قذافی کو ان گناہوں کی بدولت ہی امریکہ نے قذافی کو شہید کروا دیا تاکہ لیبیا کی عوام کو ایک ظالم ڈکٹیٹر سے نجات دلائی جا سکے۔ اگر آج کی لیبیا کو دیکھیں تو ہر طرف افراتفری ہے، پورا ملک پچھلے 10 سالوں سے شدید خانہ جنگی کا شکار ہے، عوام غربت اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں، تیل کی آمدنی آدھے سے بھی کم رہ گئی ہے، لیبیا کی کرنسی شدید تنزلی کا شکار ہے، بیرونی سرمایہ کاری بالکل ختم ہو چکی ہے، پورے ملک میں بدعنوانی اور لوٹ مار کا راج ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط۔